تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ترقی جو ہے وہ آئل سے نہیں ہوگی، وہ نیچرل ریسورسز سے نہیں ہوگی، وہ ہماری اپنی انٹلیکچوئل ریسورسز جیسے جیسے ہم ڈیولپ کریں گے اسی سے ترقی ہے، اور اسی سے ترقی دیرپا ہوگی۔ جاپان جرمنی ڈسٹروائے بھی ہو جائیں تو بھی ان کے لوگ اگر زندہ ہیں تو وہ اپنے ملک کو واپس وہیں کھڑا کر سکتے ہیں جہاں پر تھا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا ضروری ہے کہ قوم کے اندر اگر ریزسٹنس ہے ٹیکنالوجی کا تو وہ دیکھ دیکھ کر کم ہونا چاہیے، اور ریزسٹنس عجیب سا ہے، ہر وقت ہم ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، مگر یہ کہ کبھی کبھی ایک ریزسٹنس آ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی جو ریزسٹنس ہے اس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ ایک تو ڈیجیٹل بینکنگ ایمپاورمنٹ بڑی کرے گی، احساس کا ڈسٹریبیوشن انٹو اکاؤنٹس آف دا وومن بہت بڑی چینج لے کر آئے گا۔ دا ایبلٹی فار می ٹو سینڈ اینی ون آف یو منی وداؤٹ ورینگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ پلیٹ فارم کیا ہے، پلیٹ فارم پیچھے ہو اور سامنے صرف مائی ایبلٹی ٹو ٹرانسفر منی فرام مائی اکاؤنٹ ٹو یور اکاؤنٹ۔ تو اس طرح سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر ڈیجیٹلائزیشن آف دا اکانومی ہو جائے تو جی ڈی پی پر ڈائریکٹلی صرف اس چیز کا وداؤٹ گڈز وداؤٹ ریسورسز صرف اس چیز کا فرق جو پڑتا ہے وہ 2 سے 3% تک پڑتا ہے۔ مگر 2-3 چیزیں بڑی اہم آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ ایک تو یہ کہ فیصلے جلدی کریں، یہ زمانہ جو فیصلہ آج ہونا ہے وہ کل تک بھی یہ زمانہ برداشت نہیں کرتا۔ سو دیر فار اٹ از امپورٹنٹ کہ جو قومیں ترقی کریں گی وہ قومیں وہ ہیں جن کی لیڈرشپ ان کو نئے دور کی ٹیکنالوجیز پر سوار کرے، اور وہ قوم نئے دور کی ٹیکنالوجی کو جلدی ایبزارب کرے۔